بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سورہ حلقہ جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے۔ موضوع کا اعلان ہو چکا ہے اس اشرِ محرم کے لیے انسان قرآن کی نظر میں، انسان کی معرفت، کہ انسان کیا ہے اور اس کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں اور کس زاویے سے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں معروضات عرض کرنا ہے۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو کہ حتماً یاد ہوگا کہ سال گزشتہ بھی میں نے تقریباً اسی موضوع پہ گفتگو کی تھی، اور آپ بالکل خاطر جم رہیں، مطمئن رہیں کہ میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو میں نے پچھلے سال بیان کی تھی۔ جہاں سے میں نے بات کو ختم کیا تھا پچھلے سال وہاں سے آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ اگر انسان کو اپنی معرفت حاصل نہ ہو سکی تو وہ خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ 1438 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس سال کی پہلی تاریخ ہے، ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی بڑا معتبر مہینہ مانا جاتا تھا، اسی لیے محرم الحرام کہتے ہیں اس کو۔ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو ماہ حرام کہا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے جس میں انسان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو، میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی ان 4 مہینوں میں اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ 4 ہیں، ذی الحجہ، محرم اور وہ رجب کا مہینہ۔ اس میں ایک اور بھی بات ہے، جو اسلامی حکومت ہے جیسے ایران، جہاں انسان کی قدر و قیمت ہے، مثلا خدا نہ کرے اگر کسی نے کسی کو مار دیا جان بوجھ کے نہیں، اگر دھوکے سے غلطی سے ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا
تو جس کی وجہ سے یہ انسان مرا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ دیت دے۔ دیت وہ معین کرتی ہے حکومت، مثلا اس وقت جو ہے وہ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، تو تقریباً 60 لاکھ روپے ایک انسان کی قیمت ہے اسلامی ملک میں، ایران میں، کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا کسی وجہ سے، اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو قصاص واجب ہے، لیکن اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو یہ 60 لاکھ روپے اس مرنے والے کے خاندان کو ادا کرے گا۔ لیکن مائے حرام کی خاصیت یہ ہے کہ اگر مائے حرام میں یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس انسان کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ اب 60 لاکھ نہیں دے گا، اب 120 دے گا۔ مسلمان جب اسلام آیا تو اسلام نے اس کو اور رواج دیا کہ ان مہینوں میں جنگ اگر ہو بھی رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ بند کر دیا جائے۔ اسلام سے پہلے قابل احترام تھے یہ ایام، اسلام نے آ کے ان کو اور قابل احترام بنا دیا اور کہا کہ خبردار ہو رہی ہوگی جنگ لیکن ہم جنگ روک دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو مہینے جن کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، ان مہینوں میں کوئی مسلمان کسی دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات، کسی صورت سے جتنی جنگ شباب پہ کیوں نہ ہو، اگر یہ مہینے آ گئے تو اپنی جنگ کو روک لیجئے۔ یہ پہچان ہے مسلمان کی۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے، اتنا بڑا قانون، اتنا واضح قانون، اور پچھلے 1.5-2 سال سے سعودی عرب یمن کے مسلمانوں کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے اور مائے حرام کا خیال بھی نہیں رکھ رہا ہے، پھر بھی دنیا ان کو مسلمان کہہ رہی ہے۔ یعنی جس بات کا خیال کل کے کافر رکھتے تھے، آج کا مسلمان اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ماہ حرام آتا ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، حج جس مہینے میں حج ہے ذی الحج، ماہ حرام، اس میں بھی یمن کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور دنیا کا مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ بس یہی فرق ہے، حقیقت میں یہی فرق ہے۔ گئے نا لوگ حج کرنے، تو گئے، رکے تو نہیں کوئی، کسی نے اپنا حج اس لیے نہیں چھوڑا کہ ہم نہیں جائیں گے حج کرنے کے لیے، اس لیے کہ سعودی عرب ماہ حرام میں بھی مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ کیوں چلے گئے حج کرنے کا؟ اس لیے چلے گئے کہ حسین کو پہچانا ہی نہیں۔ جو حسین ابن علی اتنے دنوں سے مکے کے اندر رہ کے طواف خانہ کعبہ کر رہا ہو، جو انسان جو نمازیں پڑھ رہا ہو، جو قرآن پڑھ رہا ہو، جو سجدے کر رہا ہو، جو تلاوتیں کر رہا ہو، جو رکوع کر رہا ہو، جو خطبات دے رہا ہو، سارے دنیا کے مسلمان جمع ہو رہے ہیں، احرام باندھ کر مکے میں آ رہے ہیں اور نبی کا نواسہ مکے سے جا رہا ہے۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کا ایک پیغام دینے جا رہے ہیں کہ ظالم کی خلافت میں حسین جیسا انسان حج نہیں کر سکتا۔ اس سارے مسلمانوں کی ذمہ داری کہ واقعاً اگر حسین ابن علی کو مانتے ہیں تو ہر اس ظلم کے خلاف بولنا ہوگا کہ جس کی نفی اور جس کی کا انکار قرآن بھی کرتا ہے، اہل بیت بھی کرتے ہیں اور اسلام بھی کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کو پہچاننا خود اپنی جگہ پر، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر نہیں پہچانا تو بہت سے مشکلات ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور آگے نہ پہچاننے کا نتیجہ تو ہے کہ جو آج کھلم کھلا علل اعلان کہہ رہے ہیں سعودی عرب کے حکمراں، یہ یہودی تو ہمارے کزن ہیں۔ اس اعلان کے بعد بھی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ جو یہودیوں کو اپنا کزن کہہ رہے ہوں، جو فلسطینیوں کے مقابل میں یہودیوں کو پیسہ دے رہے ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک مکمل ایک پورا بیان ہوگا اس مسئلے پہ کہ انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ پہچانے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ اگر نہیں پہچانا تو ہو سکتا ہے کہ جو ظالم ہو اس کا ساتھ دینے لگے ہیں۔ لیکن 2-3 باتیں ہیں بہت ضروری ہے جو میں ہر سال آپ کی خدمت میں کرتا ہوں محرم کے حوالے سے، وہ اس سال بھی عرض کر دوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔
کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. محرم کو عموماً جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے غیر مسلم، کوئی کسی جرنلسٹ نے پوچھ لیا کہ ارے بھائی وہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی چاند ہو گیا، وہ فیسٹیول آ گیا، محرم کا فیسٹیول آ گیا. جیسے دسہرہ آتا ہے، جیسے دیوالی آتی ہے، ویسے ہے. بعض لوگ محرم فیسٹیول نہیں ہے، محرم رسم بھی نہیں ہے. محرم کو ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ہر سال مناتے ہیں اس سال بھی منانا ہے. نہ، خدا کے واسطے نہ منائے، انسان احسان نہ کرے حسین ابن علی کے اوپر. نہ محرم فیسٹیول کا نام ہے، نہ محرم رسم کا نام ہے، نہ محرم طریقے کا نام ہے. محرم نام ہے انقلاب کا. انقلاب. ٹھیک ہے، بتا دیتے ہیں آپ لوگ کو، دوسرے قوم کو بتانے کے لیے آپ کو یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا. تہوار ہندی میں کہتے ہیں، بتا دیں آپ، مشکل نہیں ہے. لیکن آپ نہ سمجھیں یہ تہوار ہے. اس لیے جس کو تہوار سمجھ کے انجام دیتے ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ سب کچھ یاد رہتا ہے، جس وجہ سے وہ تہوار ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو. ابھی 20 دن پہلے عید قربان گزری ہے. عید قربان میں کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا کیا ہوتا ہے عید قربان میں؟ بکرا کٹتا ہے. بکرا کس کلر کا ہو، اس کے دونوں سینگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کے دانت کتنے ہونا چاہیے، اس کا وزن کتنا ہو، اس کا پیسہ کتنا ہو، وہ کس ذات کا ہو، کس رنگ کا ہو، کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو، سب کچھ ہے. اور وہ حاجی جو وہاں مینا کے میدان میں ہوتے ہیں بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرا بکرا کٹا کہ نہیں کٹا؟ کہا ابھی نہیں کٹا، 10 منٹ رکیے پھر بال کٹوائیے گا. پھر 10 منٹ کے بعد فون کرتے ہیں کٹا کہ نہیں کٹا؟ کہاں کٹ گیا، بال کٹوا دیجیے. سب کچھ یاد رہتا ہے. کسی نے پوچھا بکرا لائے تھا؟ ہاں لائے تھے، 10,000 روپے کا تھا، 2 سال کا تھا، بہت بڑا سا تھا، اتنا گوشت نکلا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس بکرے کو لایا کس لیے گیا. اصل وہ جو تہوار جس کو فیسٹیول کہتے ہیں آپ، وہ کس لیے بکرے کو ذبح کر رہے ہیں؟ جب چھری چلا رہے ہیں تو سب کچھ یاد ہے. جناب ابراہیم کی سیرت یاد نہیں ہے. کیوں نہیں یاد ہے؟ اس لیے کہ اس کو آپ اس فیسٹیول سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو تہوار سمجھ رہے ہیں. تہوار سمجھ رہے ہیں، لاؤ بھائی بکرا لاؤ، جلدی سے لاؤ. پھر قصائی کو بلایا جاتا ہے جتنی جلدی. اس میں پھر مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کس کے گھر میں قصائی پہلے آتا ہے. ہر آدمی پہلے میرے گھر میں آ کے کاٹ کے چلائے. کیوں؟ کہ فرصت ہو جائے. عید قربان فرصت کے لیے نہیں ہے. عید قربان یہ کہ جس وقت ہم گلے پہ چھری چلا رہے ہیں تو ذہن میں یہ بات رہے کہ ایک باپ نے کل ایک بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی، ہم اس کی اتباع کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ گلے پہ چھری نہیں چل رہی ہے، یہ گویا خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر رہے ہیں. مگر یہ عجیب قربانی ہے، واقعی عجیب قربانی ہے کہ اپنے گھر میں بکرا لا کر قصائی کو بلا کے بسم اللہ کہہ کے دعا پڑھ کے قبلہ کر کے خنجر چلا کر بکرے کو کاٹ کے صاف کروا کے اپنے ہی فریزر میں رکھ دیا. یہ نتیجہ ہوتا ہے کسی چیز کو فیسٹیول بنانے کا، یہ نتیجہ ہوتا ہے کسی چیز کو تہوار بنانے کا. اگر عید قربان کا مطلب سمجھا ہوتا تو ایک بوٹی کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا اس قربانی کی. دیکھیں وہ تو ہم نے اپنے لیے کیا ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نے اللہ کی راہ میں کیا ہے. لیکن سب کچھ یاد رہا، راہ خدا بھول گئے. ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ محرم کے ساتھ بھی وہی کام ہو جو عید قربان کے ساتھ ہوا ہے. کپڑے بھی بن جائیں، امام بارگاہ بھی سج جائے، تبرک بھی آ جائے، ذاکر کو بھی بلا لیا جائے، لاؤڈ اسپیکر بھی لگ جائے، کیمرے بھی لگ جائیں، لائٹ بھی لگ جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن ہدف حسین بھول جائیں. ہدف حسین کیا ہے؟ آپ بہت سے اکثر لوگ ہم میں سے وہ ہیں کہ جو مجلس کو ہدف سمجھتے ہیں. عشرہ ہونا ہدف ہے، تبرک بڑھنا ہدف ہے، نیاز بڑھنا، یہ کچھ بھی ہدف نہیں ہے، یہ سب وسیلے ہیں. ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے ہمارے وجود کے اندر انقلاب پیدا ہونا. یہ عزاداری کا ہدف ہے. بہت
بہت سے لوگ ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں نہ ہو، کہ خدا کرے نہ ہو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں سے پوچھیے، کہ یہ خیر کرے آپ جانتے ہیں میری مقبولیت کتنی ہے؟ کتنی مقبولیت ہے کہ فیس بک پہ 2000 فالوور ہیں میرے، واٹس ایپ پہ 200 لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہمیں ٹائم نہیں ہوتا جواب دینے کا۔ یہ جس کے واٹس ایپ پہ 200 فالوور ہیں، فیس بک پہ 2000 ہیں، یہ ایسا نالائق ہے کہ اپنے سگے بھائی سے نہیں بولتا۔ جس کا 2000 فالوور ہوں وہ اپنے سگے بھائی سے نہ بولے، اس کے معنی کہ یہ محرم نہیں کر رہا، یہ رسم کر رہا ہے۔ بھائی کا حق پہلے ہے۔ اگر انقلاب سمجھ رہے ہیں تو آج یہاں پہ بیٹھے، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں یہ نہ سمجھیے گا، اس میں بھی شامل ہوں، کبھی یہ نہیں سمجھیے گا کہ کوئی عالم اگر کہہ رہا تو فقط آپ مراد ہے اور عالم اس میں شامل نہیں ہے، نہ، سب شامل ہے اس کے اندر۔ سب کو اپنا حساب کرنا ہے، سب کو یہ طے کرنا ہے کہ پچھلے سال جتنا انقلاب ہمارے وجود کے اندر آیا تھا، اس سال اس سے زیادہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال جب محرم آیا تھا تو ہم سے 10 لوگ ناراض تھے، تو انقلاب کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سال ہم سے 8 لوگ ناراض ہوں، کم سے کم 2 کو تو ہم منا لیں۔ پچھلے سال اگر رشتہ داروں سے نا اتفاقی تھی تو کم سے کم اس سال جو ہے وہ محبت و میل و محبت سے کام لیں، صلہ رحم کریں، تب تو فائدہ ہے۔ انہیں مجلس میں ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں مجلسیں۔ امام حسین نے اس لیے تو قربانی نہیں دی تھی کہ مجلسیں ہونے لگی، نہ، کر بھی نہیں سکتے حسین اتنے عالم، اس لیے قربانی نہیں دی تھی۔ امام حسین نے اس لیے قربانی دی تھی کہ انسانوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ محرم یعنی انقلاب کا مہینہ، محرم یعنی تبدیلی کا مہینہ۔ آپ امام خمینی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جو انقلاب ایران میں آیا، جب امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ انقلاب کیسے لائے، تو صراحتاً امام خمینی نے کہا کہ یہ انقلاب محرم اور سفر کی وجہ سے آیا۔ ایک انسان اس عزاداری سے پورے ملک کے اندر ایسا انقلاب لائے کہ 100 سال کی حکومت کو پلٹ کے رکھ دے، اور ہم اپنے وجود کے اندر انقلاب نہیں لا پا رہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عزاداری جو جس طرح سے کرنا چاہیے ہم کو نہیں کر پا رہے۔ یہ سوچنا، یہ برا نہیں ماننا چاہیے۔ ممکن ہے کہ پہلے 50 مجلسیں ہوتی ہیں بھوپال میں، اب 500 ہو رہی ہیں، لیکن 500 میں انقلاب کتنا آ رہا ہے، تبدیلی کتنی آ رہی ہے، ہمارے اندر اخلاقی اقدار کتنے پیدا ہو رہے ہیں، وہ جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ کچھ کم ہوئی کہ زیادہ ہو گئی۔ بھئی سوال اگر کیا جائے کہ پہلے ماں باپ کے کہنا زیادہ بچے مانتے تھے کہ آج مانتے ہیں؟ پہلے بچے خدمت زیادہ کرتے تھے کہ آج کرتے ہیں؟ پہلے لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے کہ آج پڑھتے ہیں؟ پہلے لوگ زیادہ دین پہ عمل کرتے تھے کہ آج کرتے ہیں؟ یہ ہم کو حساب کرنا ہوگا، جیسے اپنے بزنس کا، دکان کا حساب کرتے ہیں سال میں، جب خمس نکالنا ہوتا ہے کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا۔ یہ محرم اپنی ذات کے خمس نکالنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کو یہ حساب کرنا ہے کہ پچھلے سال سے اس سال میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ اگر الحمدللہ تبدیلی آ گئی تو اس فہرست میں ہمارا نام ہے، امام حسین کے عزاداروں میں ہمارا نام، اور اگر نہیں ہے، مطلب دنیا میں دوسری قومیں بھی مناتی ہیں کہ امام حسین کا دور، لیکن وہ اس لیے نہیں مناتی کہ ان کے انقلاب پیدا ہوتا، نہیں ہوتا، انقلاب پیدا نہیں ہوتا، وہ جیسے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن بالآخر مناتے ہیں وہ انسانیت کے ناطے مناتے ہیں۔ ہم فقط اس لیے نہیں مناتے کہ امام حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، امام حسین اس لیے قتل کر دیے گئے کہ انسانیت نہیں تھی لوگوں کے اندر۔ نماز، روزہ، حج، زکات سب ہو رہا تھا۔ سنا ہے آپ نے کسی تاریخ میں، کہیں پڑھا ہے آپ نے کہ امام حسین جب جا رہے تھے تو کوفے سے مدینے سے جاتے ہوئے کہا تھا چونکہ مدینے والے نماز نہیں پڑھتے میں جا رہا ہوں، چونکہ مدینے والے روزہ نہیں رکھتے میں جا رہا ہوں، چونکہ یہ حج کرنے نہیں جاتی لہٰذا میں جا رہا ہوں؟ نا، کہ یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو جب ایک شہر کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر، تو پھر نبی کا نواسہ وہاں سے جا کیوں رہا ہے؟ ضرورت کیوں جانے کی؟ کہ یہ صرف
تصویری شکلیں ہیں. واٹس ایپ پہ بھیجتے تھے کہ نماز کو سیکھنے کا طریقہ، رکوع ایسے کیا جاتا ہے، سجدہ ایسے کیا جاتا ہے، قنوت ایسے پڑھا جاتا ہے. بچوں کو سکھانے کے لیے تصویریں آتی نا، ان تصویروں میں کیا آپ سیکھ لیں گے؟ مگر یہ جو تصویریں آئی ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت مدینے میں جو لوگ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، تم ان کو سجدہ اور رکوع سمجھ لو، یہ اصل میں تصویریں ہیں. ان کے پاس روح عبادت نہیں ہے. نماز عبادت کا نام نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. روزہ عبادت کا نام نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. حج عبادت کا نام نہیں ہے. واقعاً اگر حج عبادت کا نام ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار تھے حسین ابن علی عبادت کے. لیکن کیا ہوا؟ حسین نے عین حج کے وقت چھوڑ دیا حج. اگر نماز کا نام عبادت ہے تو پھر تو جب امام علی کے زانو پہ رسول اکرم کا سر تھا اور نماز قضا ہو رہی تھی، تو اگر عبادت نماز کو کہتے ہیں تو فوراً امام علی کو رسول اکرم کا سر ہٹا دینا چاہیے تھا، رسالت کے سر کو ہٹا کر نماز پڑھنا چاہیے تھا. لیکن رسالت کے سر کو نہ ہٹایا، نماز چلی گئی. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت اطاعت رسول کا نام ہے، سجدوں کا فقط نام نہیں ہے. فقط سجدے کر لینا، فقط رکوع کر لینا، فقط قنوت پڑھ لینا، اس کا نام عبادت نہیں ہے. اصل جذبہ اطاعت پیدا ہو جائے بندے کے اندر، اسی جذبہ اطاعت کا نام ہے عبادت. اسی کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لوگوں نے اس کی تفسیر جو کی لیعرفون، تاکہ خدا کی معرفت حاصل کریں، تاکہ خدا کی اطاعت کریں. نمازیں، اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، آپ کے لیے بات بالکل پانی ہو جائے گی. میں نے کہہ تو دیا آپ کو کہ یہ جو عام طور سے نمازیں ہوتی ہیں، نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. عبادت یعنی اطاعت. کہہ دینا آسان ہے، اب میں ثابت کیسے کروں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. توجہ رکھیے گا جو مثال دے رہے ہیں. اگر تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو تو اب اس بات پہ توجہ رکھیے گا. میں صرف آج تمہید عرض کروں گا، کل سے مکمل میں اس بحث میں وارد ہو جاؤں گا انشاءاللہ. ہم قم میں بیٹھ کے استاد کے پاس پڑھ رہے تھے، ہم لوگ حرم معصومہ میں استاد ہمیں پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے استاد نے ایک سوال کر لیا ہم لوگوں سے. سب سینئر طالب علم تھے، سب سینئر تھے. کہا یہ بتاؤ کہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ وہاں جانے دیجیے، چھوڑیے، ابھی وہاں کا نہیں بتائیں گے. آپ بتائیے کیا فرق ہے؟ کوئی بولے گا؟ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ نہیں بولے گا کوئی. خیر، تو ہر آدمی اپنے کو پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا. ایک نے بتائیے آپ کیا ہے؟ کہ عادت اسے کہتے ہیں کہ جو خود بخود ہو جائے، انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اور عبادت اسے کہتے ہیں جو ارادے کے ساتھ ہو. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرے نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ بتائیے. کہ عادت اسے کہتے ہیں جس میں نیت نہ ہو، عبادت اسے کہتے ہیں جس میں نیت ہو. پھر تیسرے نے ہاتھ اٹھایا، آپ بتائیے. کہ عادت اسے کہتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، عبادت اسے کہتے ہیں جس سے دین کا تعلق ہو، دین نے حکم دیا ہو. اور سب بتاتے چلے جا رہے ہیں. ایک کے بعد ایک قابل لوگ موجود ہیں وہاں پر، طلبا. لیکن استاد اب بار بار پوچھتے جا رہے ہیں، پوچھے اور بتاؤ اور بتاؤ. تو ہم لوگوں نے کہا اب آپ بتائیے. اتنا تو ہم لوگوں نے بتا دیا جتنا ہم لوگوں کو معلوم تھا، جتنا پڑھا تھا. اب آپ بتائیے آپ کیا سننا چاہتے ہیں ہم سے؟ یہ عادت عبادت ہے کیا؟ اب جو انہوں نے جواب دیا اس پہ جیسے ہم لوگ وہاں مسکرائے تھے، آپ بھی مسکرائیں گے. کہنے لگے تو سنو، عادت اور عبادت میں بے کا فرق ہے. کیا مطلب بے کا فرق ہے؟ کہ عادت میں بے نہیں ہے، عبادت میں بے ہے. یہ کون سا بہت بڑا تیر مار لیا استاد نے. وہ تو کوئی بتا دے کہ جس کو اردو لکھنا آتی ہے وہ کہے گا عبادت میں بے ہے اور عادت میں بے نہیں. کہ استاد یہ کون سا فرق ہے؟ یہ تو بہت بچگانہ جواب ہے.
کہ نہیں اسی میں تو راز پوشیدہ ہے. کیا راز پوشیدہ ہے؟ کہ عادت میں بے نہیں ہے، عبادت میں بے ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ کہ یہ با بائے بندگی ہے، یہ با بائے بندگی ہے. جس میں بندگی آ جائے وہ عمل عبادت ہے، جس میں بندگی نہ ہو وہ عادت ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا، اگر با کا مسئلہ نہ ہوتا، بائے بندگی کا مسئلہ نہ ہوتا، تو وہ جو ساری زندگی راتوں کو جاگ کے نماز پڑھ رہا تھا وہ شب ہجرت رسول کے کہنے پہ سوتا نہیں، کیونکہ علی کو پتا تھا کہ نہ سونا عبادت ہے نہ نماز پڑھنا عبادت ہے. بائے بندگی کے اندر جو جوہر اطاعت پوشیدہ ہے اس پہ عمل کرنا عبادت ہے. بس یہی تو کمال ہے کہ چونکہ با کے اندر بندگی پوشیدہ ہے، پروردگار نے کہا جب قرآن کو شروع کروں گا تو بسم اللہ سے شروع کروں گا، جب قرآن کو شروع کروں گا تو بسم اللہ سے شروع کروں گا، جب بسم اللہ کو شروع کروں گا تو بے سے شروع کروں گا، جب بے کو شروع کروں گا تو نقطے سے شروع کروں گا. اور اسی نقطے کو علی کی صورت میں لا کے پیش کیا، گویا بتا رہے ہیں جب تک علی نہیں ہے عبادت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. بائے بندگی ہے. انسان کا سارا جوہر، سارا کمال، سارا امتیاز، سارا معیار زندگی اسی با میں پوشیدہ ہے. امام علی کیا کہتے ہیں؟ میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے لگتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہٹا لیجئے بے سے نقطہ تو کیا بے بے رہے گا؟ نہیں رہے گا. بے 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 بنا ہی اس لیے کہ اس میں نیچے نقطہ آ گیا. گویا اگر اہل بیت کو ہٹا لیا جائے تو جذبہ اطاعت ختم ہو جائے گا. یہ ہے محرم. یعنی ہم کو امام حسین کی اطاعت کرنا ہے، اپنے خواہشات کی اطاعت نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ سال گزشتہ کے حالات کچھ اور ہوں، اس سال کے حالات کچھ اور ہوں. سال گزشتہ دشمن نے کہ دوسری چال چلی ہو، اس سال دوسری چال چلی ہو. ہم کو اس حساب سے چلنا ہے. ہمیں دیکھنا کہ امام حسین نے کس طرح سے وقت کے یزید کا مقابلہ کیا تھا. ہمیشہ اسلحہ نہیں نکالنا ہے. اپنی حکمت عملی جو ائمہ نے حکمت عملی بتائی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہم کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا مولانا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے لوگوں کو مارنے چلے جائیں. نہیں، آپ کو مارنا نہیں ہے. ضرور وہ خود مر جائیں گے. دیکھیے دشمن اہل بیت زندہ رہ ہی نہیں سکتا، امکان نہیں ہے. مگر تاریخ میں رہا ہے زندہ. اس کو زندہ نہیں کہتے، اس کو قرآن چلتی پھرتی لاشیں کہتا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر محرم مناتے ہیں، ہمارے اندر انقلاب پیدا، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ظلم کے خلاف بولے. ایک بات. دوسری بات چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ، اور اس طرف جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی نے بھی تاکید کی ہے اور آیت اللہ خامنائی نے بھی تاکید کی کہ آپ کے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. اس کا کوئی غلط مطلب یہ نہیں نکلا ہے کہ باطل کو تکلیف نہ ہونے پائے. نہ، باطل کو تو خوب ہو تکلیف. اگر باطل خوش ہے آپ کے عمل سے اس کی مطلب آپ کا عمل صحیح نہیں ہے. باطل نہیں. مثال کے طور پہ یہاں مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی، آپ باہر نکلے، اب نوجوان چلانے لگے، رات میں 12 بجے مسجد سے واپس آ رہے ہیں شور مچاتے ہوئے. وہ جو بیچارے سو رہے ہیں اپنے گھروں میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر خدا نہ کرے ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے جھانک کے دیکھا کون کالے کپڑے پہن کے، اچھا یہ وہ جا رہے ہیں جو ماتم کرتے ہیں، تو یہ غلط میسج چلا جائے گا. یہ کہنے کا مقصد ہے ان بزرگان کا کہ آپ کی عمل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. باطل کو خوب پہنچے اذیت. باطل کو سکون نہیں ملنا چاہیے، کسی دور میں سکون نہیں ملنا چاہیے. باطل کو سکون کب نہیں ملے گا؟ جب حسین کے صحیح راستے پہ چلنے کا ہم کو سلیقہ آ جائے گا. بے شک آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری مجلسوں میں جائیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی صرف 2 مجلس میں جاتا ہو، لیکن 2 مجلس میں جا کے وہ مکمل اپنے اندر انقلاب پیدا کر کے اٹھتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی 10 مجلس میں جاتا ہو، کوئی 20. آج یہ دیکھیے یاد رکھیے گا، مجلس اس مجلس میں جو آتے ہیں یا رضاداری جو آپ کرتے ہیں، اس کی 2 چیزیں. ایک اس کا فائدہ ہے،
اور ایک اس کا ہدف ہے. فائدہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اہل بیت کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. یقین مانیے کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. آپ امام حسین کی محبت میں فرش ادا پہ آئے، آپ نے آنسو بہایا، نہیں بہے، چہرہ بنا لیا رونے والا، سر جھکا لیا، اہل بیت آپ کو فائدہ پہنچا دیں گے عزاداری کا. آپ کو ثواب مل گیا، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب آ گیا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. لیکن ایک چیز ہے عزاداری کا ہدف، وہ اہل بیت آپ کی جیب میں نہیں ڈالیں گے جب تک ہم خود تیار نہ ہو جائے اس ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے. فائدہ سب کو مل جائے گا، ہدف سب کو نہیں ملے گا. ورنہ دنیا میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنے نوحے پڑھے جاتے ہیں، کتنے علماء مجلسیں پڑھتے ہیں، سب تو اس ہدف تک نہیں پہنچتے. جیسے نماز کے سلسلے میں ہے نا کہ نماز میں قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تنہا آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، آپ پریشان نہ ہو. اور ہمارا کیا حال ہے، نماز پڑھ کے نکلے ہو غیبت شروع، یہ کون سی نماز ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روک دے گی مکمل طور پہ تنہا. مولانا صاحب یہ نماز تو ہم کو روک ہی نہیں رہی، آپ نماز پڑھ کر رہے ہیں جو روکے. آپ وہ والی نماز پڑھنا جس میں بے نہیں ہے، جس میں تے ہے. جس دن بے والی نماز پڑھنے لگیں گے اس دن خود اثر سمجھ میں آ جائے گا، خود بخود انسان سے برائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. یہی حال بعینہ ہی، یہی حال عزاداری کا ہے کہ مجلس کے بعد اگر انسان کے اندر چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بے والی مجلس ہے، بندگی والی مجلس ہے. اور اگر ذرا برابر بھی چینجنگ نہ آئے، عام دنوں میں خوب نماز پڑھ رہے تھے، محرم میں مجلس کی وجہ سے نماز چھوٹی جا رہی ہے، اللہ اکبر. پھر وہ بلا وجہ کی بھی بحث کرنا چاہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں کہ بتائیے نماز افضل ہے کہ امام حسین افضل ہے؟ نماز افضل ہے کہ امام حسین افضل ہے؟ پھر وہ آگے ٹائم برباد کیا جاتا ہے، وہ ادھر سے دلیل دیتے ہیں کہ نماز افضل نہیں، وہ کہتے ہیں امام حسین افضل ہے. بابا مسئلہ حل شدہ ہے، دونوں کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے. مگر جب پشت رسول پہ امام حسین آئے تھے تو رسول نے کیا کیا تھا؟ اگر ہٹا دیتے تو امامت کی توہین، اور اگر سجدے سے سر اٹھا لیتے تو نماز کی توہین. نہ سجدے سے سر اٹھایا، نہ امامت کو ہٹایا، اور کیا اپنے. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سب سے بہترین عمل ہے سجدہ، جہاں بندہ اپنے خدا سے بالکل قریب ہوتا ہے. اس نماز میں جو سجدہ انجام دیتے ہیں آپ، اس میں کیا پڑھنا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کتنی بار؟ ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، 3 بار پڑھ لیں مستحب ہے. 3 بار کے بعد آپ کو سر کو اٹھانا ہے. 3 بار پڑھنے میں بہت آدمی بڑا عرفانی آدمی ہوگا تو 3 منٹ میں پڑھے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کر کے، مثلا 3 منٹ بھی نہیں لگے گا. یعنی 1 منٹ کے اندر یہ پڑھ لے گا. یعنی 1 منٹ تک بندے کا خدا سے وہ رابطہ رہا کمال والا، سجدے والا. اس کے بعد بھی رابطہ میں منع نہیں کر رہا ہوں، جب وہ بیٹھ گیا تو رابطہ ہے خدا سے، نماز پڑھ رہا ہے وہ. لیکن جو کمال رابطہ ہے وہ سجدے میں ہے، وہ 1 منٹ ہے. رسول نے کتنی بار کہا؟ 70 مرتبہ کہا. یعنی جو رابطہ 1 منٹ کا تھا اسے 10 منٹ تک کس نے کھینچا؟ رابطہ کس نے کھینچا؟ اگر حسین ابن علی یعنی امامت رسالت کی پشت پہ نہ آتی تو یہ رابطہ 1 منٹ میں منقطع ہو جاتا. لیکن امامت نے اس رابطے کو 10 منٹ تک آگے بڑھایا. اس کے معنی یہ ہے کہ امامت نماز کی جان پیدا کرتی ہے، نماز میں کمی پیدا نہیں کرتی. تو پھر بلا وجہ کی بحث کس بات کی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے؟ دونوں کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم ہے. یہ آ جائیں اگر پشت پہ تو رسول اپنے سجدے کو طول دے دیں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 70 مرتبہ رسول نے سجدے کو طول دیا. اور ظاہر ہے کہ
یہ سب چیزیں پہنچی کیسے؟ اب یہ بے کو یاد رکھیے گا، میں آخر تک لے جاؤں گا، بے کو یاد رکھیے گا، یہ روایت آئی کیسے ہم تک؟ مگر یہ ہوتا تھا کیا وہاں پہ کہ جب رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ لکھتا رہتا تھا راوی بن کے کہ رسول ایسے رکوع کرتے ہیں اور ایسے سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اگر یہی لکھ لیا ہوتا تو اختلاف کیوں ہوتا کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں؟ لکھا ہی تو نہیں جاتا تھا، تو مشکل پیش آ گئی۔ تو پھر یہ کیسے معلوم ہوا ہم کو کہ رسول جب سجدے میں تھے تو حسین ابن علی پشت پہ آ گئے اور رسول نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کا؟ اس کے معنی یہ ہے، اور رسول کے یہ تو مسئلہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اگر آپ نے جان بوجھ کے امام سے پہلے سر اٹھا لیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا کر لیں گے امام صاحب ہمارا، نماز باطل۔ اگر آپ جان بوجھ کے رکوع میں پہلے چلے گئے امام سے، نماز باطل۔ رکوع سے پہلے اٹھ کے دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، رکوع سے پہلے اٹھنے کا نتیجہ، نماز باطل۔ یہ کس امام کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت کا امام کیا جانے امامت کیا ہے، جس کی عدالت صبح کو آتی ہے اور ظہرین میں چلی جاتی ہے، پھر استغفار کرتا ہے مغربین میں پھر واپس آ جاتی ہے، پھر نماز پڑھا کے باہر نکلتا ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر نماز شب پڑھتا ہے پھر آ جاتی ہے۔ جس کی عدالت آ رہی ہو جا رہی ہو وہ 2 رکعت کا امام نہیں بتا سکتا کہ امامت کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اسلام نے کہا ہے کہ ولو اس کی عدالت آ رہی ہو یا جا رہی ہو، جتنی دیر کے لیے ہے اتنی دیر اس کے عمل پہ تم مقدم نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو گئے تو تمہاری نماز باطل۔ تو رسول جب 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہے تھے، اور ہم تک روایت آئی ہے اور یہاں تک آئی ہے کہ ایک بچہ یعنی حسین ابن علی پشت رسول پہ تھے، رسول نے 70 مرتبہ کہا، جب حسین خود پشت سے اتر گئے تب رسول نے سجدے سے اٹھایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سجدے میں فقط رسول تھے، اصحاب نہیں تھے، ورنہ اگر اصحاب سجدے میں ہوتے تو انہیں کیسے معلوم ہوتا کہ پشت پہ کون ہے؟ اس کے معنی کہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، بندگی نہیں کر رہے تھے۔ ان کو اس بات سے مطلب تھا کہ 3 بار یہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ دیں، ہم کو سر اٹھا لینا ہے، یہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں ایک پروردگار کا ہے۔ ہم نے اسی لیے تو ان سارے مراحل کو رکھا کہ یہ دیکھیں کہ تم عادت کے لیے نماز پڑھ رہے ہو یا عبادت کے لیے نماز پڑھ رہے ہو۔ اصولہ تو یہ روایت نہیں آنا چاہیے، تو کسی کو کیا پتا، رسول بتاتے، مگر یہ تو صحابہ سے روایت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صحابہ نے اپنا سر اٹھا لیا تھا اور رسول، اچھا یہ بھی حکم ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر بھولے سے غلطی سے آپ کا سر سجدے میں پہلے اٹھ گیا اور آپ نے دیکھا کہ امام ابھی سجدے میں ہے تو حکم یہ ہے کہ فوراً پلٹ جائیں سجدے میں۔ وہ جو آپ فوراً سجدے میں جا رہے ہیں اس کو سجدہ شمار نہیں، کہ ایسا نہیں کہ تیسرا سجدہ ہو جائے گا، وہ دوسرا ہی سجدہ ہے امام کے احترام میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اصحاب نے بھولے سے، روز عادت تھی ان کی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ کے سر کو اٹھا دے، جب اٹھا لیا تو 70 مرتبہ کہنے میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر میں تو سب کی نماز ختم ہو گئی ہوگی۔ پلٹ کے چلا جانا چاہیے تھا، یہ پلٹ کے نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی عبادت میں بے نہیں تھا۔ بے ہوتا تو اطاعت ہوتی، سجدے میں چلے جاتے، لیکن حسین ابن علی جب تک رسول کی پشت سے اترے نہیں، رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اس سے بہت نکات ہیں عزیزوں، بہت نکات ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا جب نماز پڑھیے تو کسی کا تصور نہ آئے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا بھائی۔ میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں، آپ دنیا کے سب سے بڑے عارف انسان کو لے آئیے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نماز صرف خدا کے لیے پڑھتا ہے، اور اسے کہہ دیجئے کہ نماز میں کسی اور کا تصور آپ کے ذہن میں نہ آئے، بڑا پکا مومن و متقی و پرہیزگار، اور سورہ ہم کی تفسیر بھی جانتا ہو اور تلاوت بھی بہترین کرتا ہو، مگر ممکن ہے کہ کسی کا تصور نہ آئے؟ ہے ایسا ممکن؟ کیوں
تو یہ سورہ ہم پڑھے گا وہ تو کیا کہے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے صراط مستقیم پہ چلانا. یہی ترجمہ بس اتنا ہی ہے. انعمت علیہم، کون سا صراط؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی. جیسے ہی آپ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو خدا کے ساتھ وہ لوگ تو آ گئے. آپ نے کہا تھا نماز خدا کے لیے ہو رہی ہے نا، بے شک ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنی نعمت نازل کی، تو وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ان لوگوں کا تذکرہ نماز میں نہ آئے تو نماز باطل، نہ یہ کہ نماز نہیں ہوگی. کچھ ایسی شخصیتیں ہیں انعمت علیہم کہ اگر ان کا تصور ذہن میں نہ آئے تو نماز باطل ہو جائے. بائے بندگی کو ہمیشہ پکڑے رہے، اس کا دامن پکڑے رہے، بندگی نہ چھوٹنے پائے. انسان کا سارا جوہر، سارا کمال اس بات میں ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہو، اور اللہ نے پیدا ہی انسان کو اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو. ایک سلوات پڑھے محمد. اب میں اس مرحلے کی طرف آ رہا ہوں. میں پہلے ترجمہ کر دوں گا حضرات کے لیے، بہت آسان سا ترجمہ ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا. پچھلے سال میں نے مسلسل ترجمہ پیش کیا تھا کہ حل ادا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے؟ کیا انسان کے اوپر وہ وقت نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو دو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. نبتلی ہے، پھر اسے مورد امتحان میں قرار دیا. انا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو دیکھنے اور سننے کی قوت عطا کی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے، چاہے وہ یا ہمارا ہدایت کے راستے پہ چل کے میرا شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے وہ کفران نعمت کر دے، گمراہی کے راستے پہ چلا جائے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. 3 آیتیں ہیں. یہ پورا سورہ پروردگار عالم نے اہل بیت کی شان میں نازل کیا ہے. میں نے کہا با کو چھوڑیے گا نہیں، پکڑے رہیے گا با کو. پورا سورہ اہل بیت کی شان میں ہوا، اور سارے چاہنے والے جانتے ہیں کیا ہوا تھا. روزے رکھے تھے، پھر کیا ہوا تھا، پھر روٹیاں بنی تھی، پھر کیا ہوا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر کیا ہوا، وہ فقیر آ گئے، مسکین آ گئے، اسیر آ گئے. میں دہراؤں گا نہیں واقعہ، فقط وہ بات رد کرنا ہے. اور روٹیاں اٹھا کے کتنی تھی؟ روز 5 روٹیاں تھیں، 5 لوگ تھے، 15 روٹیاں گئیں 3 دن، اور پورا سورہ آ گیا. اگر روٹیوں کی وجہ سے سورہ آ رہا ہے تو جو 15 روٹی دے اس کے لیے 1 سورہ. ہم میں سے کتنے ایسے جو پورے بورے لٹا دیتے ہیں؟ بانٹتے ہیں کہ راہ خدا میں بانٹتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے ان کے خلوص پہ کوئی شک نہیں ہے. بلاخر امام حسین کے نام پہ روٹی بٹواتے ہیں، بریانی بٹواتے ہیں، تبرک بٹواتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، کہتے ہیں آیا سورہ؟ نہیں آیا نا. کیوں نہیں آیا؟ کہ سورہ 5 یا 15 روٹیوں کی وجہ سے نہیں آیا. اگر روٹیوں کی وجہ سے آیا ہوتا یا دینے کی وجہ سے آیا ہوتا تو جنہوں نے آیت کو نازل کرنے کے لیے انگوٹھیاں دی تھی، پہلے سے سارا معاملہ سیٹ تھا کہ اگر انگوٹھی تم کو دیں اور آیت آ جائے تو انگوٹھی تمہاری اور آیت ہماری، اور اگر نہ آئے تو پھر واپس کر دیجیے گا، دوسرے دن پھر آئے گا. تو یہی فرق ہے اہل بیت میں اور امتیوں میں. اہل بیت جس کو دے دیتے اس سے واپس نہیں لیتے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ دینے سے سورہ نازل ہوتا ہے، کچھ دینے سے روٹیاں دے دو تو یہ آ جائے، انگوٹھی دے دو تو آئے نما آ جائے. نا، اصل میں جب دے رہے تھے تو اس دینے میں بے پوشیدہ تھا. جس کے دینے میں عطا کرنے میں یہ بے پوشیدہ ہوگا، پروردگار اس کو جزا دے گا.
یہ بے نہیں تھا، جو کہ ہمارے دینے میں بے نہیں ہوتا۔ 10 مرتبہ شیطان آ کے کہتا ہے فلاں دیکھ لیں تو پوسٹر میں نام چھپ جائے، نام آ جائے کم سے کم، لاؤڈ اسپیکر پہ فلاں نے اتنا دیا ہے۔ نہیں حقیقت یہ ایسا تو نہیں کسی اور آسمان کی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ اسی زمین کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ پھر نتیجہ دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے۔ جس نیت سے انسان کرے گا اسی نیت سے اس کو صلہ ملے گا۔ اگر اس نے واقعاً اللہ کے لیے روٹیاں دی ہیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں نے کہا وعدہ کیا کہ جو پچھلے سال میں نے بات بیان کی اس کو میں دہراؤں گا نہیں، اس بے کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ یہ بائے بندگی ہے، یہی جوہر انسان ہے۔ اگر انسانیت سے اس اطاعت، اس بندگی اور اس پیروی کو نکال لیا جائے تو انسان خالی جسم کا نام ہے۔ اور اسی عجب مسئلہ بھی یہی ہوا کہ وہ جو شیطان مصیبت میں گرفتار ہوا وہ اسی انسان کی وجہ سے ہوا اور اسی بے کی وجہ سے ہوا۔ بس میں آج کی آخری بات آپ کی خدمت کر دوں، اسی انسان کی وجہ سے ہوا تھا کہ میرا موضوع مرتبط ہو جائے، اور اسی بے کی وجہ سے ہوا۔ میں نے کیا کہا، انسان کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، آپ جائیے قرآن پڑھیے، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، 4 تو یہاں ہیں، 4-5 جمادات، نباتات، حیوان، انسان، جنات، یہ 5 تو یہ ہو گئی۔ جنات کو جانے دیجیے، بلا وجہ میں ان کی بحث کرنے سے فائدہ نہیں ہے، تو کوئی ربط نہیں ہے ہمارا۔ اور چھٹی جو سب سے معتبر اور سب سے معصوم اور سب سے محفوظ مخلوق ہے وہ ملائکہ ہے۔ ملائکہ زیادہ محفوظ تو کوئی نہیں ہے، معصوم تو کوئی نہیں ہے، لیکن ملائکہ بھی مات کھا گئے شاید انسان کو پہچاننے میں۔ آپ قرآن پڑھیے کیا کیا۔ اب میں اس کو تفصیل سے بیان کروں کہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے جیسے ہی یہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا، سب سے پہلے جو سوال جو بھی کہہ لیں آپ، جو بات پیش کی وہ کس نے پیش کی؟ شیطان تو بات کی چیز ہے، شیطان بات کی۔ پہلے ملائکہ نے آ کے کہا پروردگار اس کو بنائے گا جو فساد پیدا کرے گا، پروردگار اس کو بنائے گا جو خوریزی پیدا کرے گا۔ سورہ بقرہ پڑھیں آیت نمبر 33، پروردگار اس کو بنا رہا ہے جو فساد و خوریزی و اختلاف پیدا کرے گا۔ یعنی وہ فرشتے جو معصوم ہیں وہ اپنی عصمت کے باوجود بھی انسان کو پہچان نہ سکے، نہیں پہچان سکے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ منع تو نہیں کیا کہ جو تم کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، یا تم کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو۔ پروردگار نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، تم کیا جانو یہ انسان کس چیز کا نام ہے، لیکن ہاں ہم ایک مرحلے پہ آ کے تمہیں بتائیں گے ضرور کہ انسان کس چیز کا نام ہے۔ تو پہلے مرحلے میں آ کر خود اللہ کی معتبر ترین مخلوق، معصوم ترین مخلوق انسان کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گئی، اور اس نے پروردگار سے آ کے کہا میرے مالک یہ خوریزی پیدا کرے گا، یہ فساد پیدا کرے گا۔ پروردگار نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم اس انسان کے اندر کیا جوہر کمال پوشیدہ ہے۔ لیکن ہاں ہم ایک دن تم سے اعتراف ضرور لے لیں گے۔ وہ دن کب آیا؟ جب رسول اکرم نے امام علی سے کہا اے علی میرے لیے ہجرت کا حکم آیا ہے، مجھ سے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مکے کو چھوڑ کے مدینے کی طرف چلے جاؤ، اے علی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ توجہ رکھیے گا، آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ امام علی نے کیا پوچھا؟ مسئلہ وہی بندگی کا تھا، نماز کا تو تھا ہی نہیں۔ یہ تو کہا ہی نہیں کہ اگر سو جاؤں گا تو نماز شب کیسے پڑھوں گا، یہ تو کہا ہی نہیں کہ جب سو جاؤں گا تو عبادت کیسے کروں گا، یہ تو کہا ہی نہیں کہ رسول اللہ ابھی تک تو میں اتنی عبادتیں کرتا تھا، کیونکہ معلوم ہے چاہے رسول کے بستر پہ سو جائے چاہے جاگ کے نماز پڑھے، جہاں امر الہی آ جائے گا وہی عبادت ہے۔ رسول نے کہا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی، کب آپ کی جان بچ جائے گی میری عبادت ہو جائے گی، کیونکہ رسول کی جان سے بچانے سے، رسول کی جان بچانے سے زیادہ کوئی بڑا مرحلہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو امام علی بستر رسول پہ لیٹ گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک کو سر کی طرف رکھا دوسرے کو پیروں کی طرف رکھا، اس لیے تاکہ وہ حفاظت کرے۔ توجہ رکھیے گا، آخری مرحلے پہ ہوں میں، 2 فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ علی کی حفاظت کرے۔ یہ خاک علی کی حفاظت کریں گے جو خود ان کے صدقے میں پیدا ہوئے ہو، جو خود علی کے صدقے میں
علی کی حفاظت کرنے کے لیے آسمان سے زمین پہ آئیں گے، پھر میرے مالک بھیجا کیوں؟ کہ یہ بتانے کے لیے جب آدم کا پتلا بننے کا حکم آیا تھا، جب ہم نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے تو آ کے کہا تھا پروردگار یہ خریدی کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ اختلاف پیدا کرے گا۔ آج میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر بائیں بندگی کتنی پائی جاتی ہے۔ دونوں فرشتوں کو لا کے رکھا، دونوں فرشتوں سے کہا اب تم میں سے کون ہے کہ جو ایک کے لیے دوسرا جان دے دے؟ دونوں نے کہا پروردگار ہم تو تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم جان قربان نہیں کر سکتے۔ پروردگار نے کہا سیکھو علی سے عبادت کا طریقہ۔ تم نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہو، تم اطاعت کرنے، تم سجدہ کرنے کو عبادت کرتے ہو۔ دیکھو علی وہ ہے کہ جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے رسول کی جان کو بچا کے بتا رہا ہے اے ملائکہ تم نے روز اول انسان کو پہچانا نہیں۔ انسان کے اندر وہ جوہر کمال پوشیدہ ہے، وہ بائیں بندگی پوشیدہ ہے کہ جو اللہ کی سب سے معتبر ترین مخلوق ملائکہ کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ با بندگی ہے، انسان کا جوہر ہے، یہ اگر نہ ہو تو فرشتوں کی عبادتیں بیکار ہیں۔ دونوں نے کہا کہ پروردگار ہم کو زیادہ عمر دے دے، ہم زیادہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ فرشتوں کے ذہن میں بھی عبادت کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا، لیکن وہاں پہ کہا پہچان یہ ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ رسول کے قول و فعل پہ عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ رسول کی آواز پہ لبیک کہنے کا نام اطاعت ہے، اور جو رسول کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے اس کی بات کو قبول کرنے کا نام اطاعت ہے۔ بس عزیزوں میں اس مرحلے تک آ گیا۔ آج پہلی محرم کا طریقہ ہے کہ جب علماء مجلس پڑھتے ہیں تو مقدمہ بیان کرتے ہیں۔ مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آئندہ 9 دنوں میں جو کچھ مجھے بیان کرنا ہے میں آپ کے ذہن میں ابھی سے بٹھا دوں تو مجھے یہ باتیں بیان کرنا ہے۔ وہ نہیں ہو پاتا مجلس میں اتنا مقدمہ بھی، پھر اس کے لیے بھی 2-3 مجلس چاہیے۔ یا آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب میں یا دیباچہ ہوتا ہے یا مقدمہ ہوتا ہے۔ وہ مقدمہ اور دیباچہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کہ اس مقدمے اور دیباچے میں وہ باتیں موجود ہوتی ہیں جو پوری کتاب میں بکھری ہوئی ہیں، جو کچھ مؤلف یا مصنف نے پوری کتاب میں لکھا ہے، وہ مقدمہ یا دیباچہ لکھنے والے نے اس 8-10 سطروں میں لا کے جمع کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان بغیر مقدمہ پڑھے ہوئے کتاب کو پڑھنا چاہے تو سمجھ میں نہیں آئے گی کتاب۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر کتاب سے پہلے اس کے ابتدائی صفحے پہ ایک مقدمہ ہو، تاکہ معلوم ہو کہ کتاب میں کیا کیا آنے والا ہے۔ حسین جو مدینے سے چلے ہیں 28 رجب کو، اور ان منزلوں کو طے کرتے کرتے کربلا کے مرحلے میں آئے ہیں، وہ جو کچھ ہوا ہے یہ اصلی کتاب ہے کربلا۔ 10 محرم کو جو کچھ ہوا کربلا میں، اور اس سے پہلے جو پانی بند کیا گیا اور بچے جو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، جان سے تڑپ رہے تھے، اور خیمے جلائے گئے، امام حسین کو قتل کیا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سر سے چادر کھینی گئی، یہ جو کچھ بھی ظلم ہوا یہ کتاب کربلا ہے۔ اس کا دیباچہ تلاش کریے، اس کتاب کا مقدمہ کہاں ہے؟ مقدمہ میں نے کیا کہا کہ مقدمہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو کتاب میں ہے۔ لہذا علماء کہتے ہیں کربلا کی کتاب کے مقدمہ کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں علماء؟ علماء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے مصائب کربلا میں اصحاب حسین اور حسین ابن علی کے پڑے ہیں، جن کو ہم بیان کرتے ہیں، وہ سب تنہا اس مقدمہ کربلا نے کوفے میں برداشت کیا۔ جناب مسلم، اللہ اکبر، عجیب شخصیت ہے تاریخ۔ ایک دن رسول اکرم تشریف فرما تھی امام علی کے پاس، اور کہنے لگے کہ علی میں تم کو بتاؤں کہ عقیل کے بیٹے پہ رونے کا اجر کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ جو عقیل کے بیٹے مسلم پہ روئے گا وہ فرشتوں کی طرح ہے، کیونکہ فرشتے مسلم ابن عقیل کے اوپر گریا کرتے ہیں۔
جب امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے تو ظاہر ہے کہ بتا کے نکلے، چھپا کے تو نکلے نہیں کہ میں جا رہا ہوں، اس کام کے لیے جا رہا ہوں، میری راہ میں صرف شہادت ہے، ہم شہید کر دیے جائیں گے، ہم مار دیے جائیں گے، ہمارا کنبہ تباہ برباد ہو جائے گا. لیکن جناب مسلم ساتھ ہیں. کیوں؟ کسی مرحلے پہ آپ نہیں دکھا سکتے جناب مسلم نے جہاں امامت سے اختلاف کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بائے بندگی ساتھ میں لے کے جائے. امام حسین مکے میں ہیں، خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خطوط آ رہے ہیں. تو امام حسین نے جب دیکھا کہ کوفے والے خطوط بھیج رہے ہیں، اس میں لکھا کہ اب آپ آ جائیے، ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، ہم نے یزید کے گورنر کو نکال دیا ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر بائے بندگی آ جائے اور امام کا مطیع ہو جائے، اللہ ہو کہتے ہیں ابھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ آتے ہیں تو آپ القاب دیتے ہیں ہم کو، کوئی حجت الاسلام ہوتا ہے، کوئی صفت الاسلام ہوتا ہے، کوئی ذاکر اہل بیت ہوتا ہے. یہ کون ایک غیر معصوم کو لقب دے رہا ہے. اہمیت نہیں ہے، اتنے خوش ہو جائے بات الگ ہے، لیکن واقعی اہمیت نہیں ہے القاب کی. کیا آج ہے کل چلے جائیں گے. لیکن جب امام حسین نے اپنے بھائی جناب مسلم کو بلایا کہ بھیا کوفے سے خطوط آ رہے ہیں. کہا مولا مجھے بھی معلوم ہے خطوط آ رہے ہیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے جاؤ، جا کے وہاں حالات کا جائزہ لو اور جو وہاں کی حالات ہوں وہ خبر ہم تک پہنچاؤ. ایک لہجے کے لیے جناب مسلم نے یہ نہیں کہا کہ یا ابا عبداللہ میں آپ کا بہنوئی ہوں، اگر آپ نے مجھے بھیج دیا میں وہاں مارا گیا تو آپ کی بہن بیوہ ہو جائے گی، آپ کے بھانجے و بھانجیاں یتیم ہو جائیں گے. ایک لہجے کے لیے جناب مسلم نے نہیں کہا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس بائے بندگی اس اطاعت پہ امام حسین نے خط لکھا اہل کوفہ کے نام، اور عجیب عبارت ہے یہ، اللہ اکبر، فدا ہو جائے انسان جناب مسلم کے اس القاب پہ جو ایک معصوم غیر معصوم کو دے رہا ہے. لکھتے ہیں انی بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اپنا بھائی، اپنے چچا کے بیٹے کو، اور اہل بیت میں سب سے معتبر ترین انسان. دیکھیں بائے بندگی کا صلہ اسی دنیا میں مل گیا. ایک معصوم کسی کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ یہ میرا سب سے معتبر انسان ہے، ہزاروں سلام ہو اس انسان کے اوپر. اور اس کا کمال کردار یہ ہے کہ آخری عمر تک اس نے اس لقب کی لاج رکھی ہے حسین ابن علی کی. جناب مسلم نے آخری دم تک امام حسین کو رسوا نہیں ہونے دیا، اور یہ خط لکھ کے بھیجا کہ جاؤ بھائی. اور جناب مسلم اپنے 2 بچوں کو ساتھ میں لے کے کوفے آئے. کوفے میں معلوم ہوا کوفے والوں کے جناب مسلم کا سفیر ہے، جناب امام حسین کا سفیر آیا. مسلم لوگوں نے آ کے بیعت کرنا شروع. ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. وہاں کے لوگوں نے فوراً ابن زیاد کو یہ خبر پہنچائی کہ اگر کچھ دن اور مسلم ایسے ہی رہے تو تمہاری حکومت تو گئی. ابن زیاد رات کی تاریکی میں چہرے پہ نقاب ڈال کر کوفے میں وارد ہوا. لوگ سمجھے امام حسین استقبال میں آئے، سب کا چہرہ پہچانا ابن زیاد نے، اور دوسرے دن اعلان کیا کہ جس نے مسلم کا ساتھ دیا، جو مسلم کے ساتھ نظر آیا، اس کی جان مال عزت و آبرو سب حلال ہے، ہم اس کو قتل کر دیں. آپ تاریخ پڑھیے، یہ جو حسین کا سب سے معتبر ترین انسان تھا، تاریخ یہ کہتی کہ جب جناب مسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو مسجد چاہنے والوں سے چھلک رہی تھی، اور جب نماز پڑھا کے پلٹے ہیں تو صرف 30 آدمی، اور جب مسجد سے نکل کے باب کندہ تک پہنچے ہیں تو 10 آدمی بچے، اور جب باب کندہ سے باہر آئے تو کوئی نہیں. مڑ کے جب دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. ایک غریب الوطن انسان. آئیے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا آپ بھی غریب الوطن ہیں، مولا آپ نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، مولا آپ کے ساتھ بھی مشکلات آئی ہے، آپ کے اوپر بھی ظلم ہوا ہے، لیکن مولا آپ کے عالم غربت میں عباس جیسا بھائی تو موجود ہے. اے مولا آپ کی عالم غربت میں
علی اکبر جیسا بیٹا تو موجود ہے، لیکن ہائے رے مظلومیت جناب مسلم، کوفے کی گلی کوچوں میں جناب مسلم اسی طرح سے پھر رہے ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، راستہ نہیں ملتا، دن میں چل نہیں سکتے جیسے کہ خطرہ کہ کوئی پکڑ نہ لے، رات میں نکلتے ہیں تو راستہ سمجھ میں نہیں آتا، ارے ایک دن اور 2 راتیں اسی طرح چلتے رہے، دوسری رات آئی اسی طرح چل رہے تھے، نہ کھانے کی فکر نہ پانی کا انتظام، جب جناب مسلم سے رہا نہ گیا تو ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی، دروازے پہ آ کے بیٹھے، اس دروازے کے پاس جب آ کے بیٹھے تو ایک خاتون اس دروازے سے نکلی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کوفے کے حالات بہت خراب تھے عزیزو، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جناب مسلم نے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ اللہ اکبر، عالم غربت میں کسی غریب کے اوپر یہ وقت نہ آئے، خاص کر وہ خاندان جس نے کبھی ہاتھ نہ پھیلایا ہو، آج وہ پانی طلب کر رہا ہے، جناب مسلم کی مظلومیت پہ ہمارے آنکھوں سلام ہو۔ عزیزوں کو اس ضعیفہ سے کہتے ہیں بی بی میں بہت پیاسا ہوں، ضعیفہ مومنہ تھی، گئی گھر سے پانی لے کے آئی، جناب مسلم کو دیا، جناب مسلم کو پانی دے کے پھر اندر چلی گئی، کچھ دیر کے بعد آئی تو پھر دیکھا کہ جناب مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ جناب مسلم نے آواز دیا جس کا گھر ہو وہی تو گھر جائے گا، میں عالم غربت میں ہوں، میرا کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے۔ پلٹ کے پوچھتی ہے ارے تم کون ہے؟ تو میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ارے طوا نے منہ کو پیٹ لیا، اے مولا ارے آپ عالم غربت میں ہیں، میں آپ کو پہچان نہیں پائی، مجھے معاف کر دیجئے۔ طوا جناب مسلم کو اپنے گھر میں لے کے آئی، گھر میں آئے عزیزو، آ کے مصلی عبادت بٹھایا، جناب طوا نے کھانا لگایا، پانی پیش کیا، لیکن نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ اے مسلم کیوں نہیں پی رہے ہو؟ اس لیے کہ میں مقدمہ کربلا ہوں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین پیاسے رہ جائیں گے، میرے اوپر وہ سارے ظلم ہونے والے ہیں جو کربلا میں حسین کے اوپر ہونے والے ہیں۔ عزیزو ساری رات عبادت میں گزارتے رہے۔ ارے طوا کا بیٹا آیا، ارے جب اسے معلوم ہوا مسلم گھر میں ہے، جا کے ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ ارے چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا گھر کو، ہر طرف سے اسلحے کی آوازیں آنے لگی، جیسے ہی جناب مسلم کے کانوں میں اسلحے کی آواز آئی، ارے اپنی اسلحے کو سنبھالا، تو لگا مولا کہاں جا رہے؟ کہے تو دیکھ نہیں رہی ہو تمہارے گھر کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، اے تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میری زندگی میں کوئی نامحرم تمہارے گھر میں آئے۔ اے مسلم طوا کے پردے کا اتنا خیال، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، ارے عصر عاشور ہے، زینب پکار رہی ہے، اے بھیا عباس، خدا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ آج مقدمہ کربلا کے مصائب ہیں عزیزو، ارے بڑے خطرناک مصائب ہیں۔ ارے جناب مسلم گھر سے نکلے، فوج سے لڑنا شروع کیا، فوجوں پہ فوجیں بھیجی جا رہی ہے، لیکن علی کا یہ شیر، عقیل کا یہ شیر جنگ میں جنگ کرتا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ محمد ابن اشعث قیس کندی نے کہا اے ابن زیاد اور لشکر کو بھیج۔ ابن زیاد کہتا کتنا لشکر چاہیے ہے؟ محمد کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کوئی معمولی انسان ہے؟ یہ عقیل کا بیٹا ہے، یہ خاندان ابو طالب سے تعلق رکھتا ہے۔ ارے جناب مسلم ارے تلوار سے حملہ کرتے جا رہے ہیں، وہی کام ہوا جو دشمنوں نے ہمیشہ کیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو چھپایا گیا خز و خاشاک سے۔ اب جو جناب مسلم آگے بڑھے اس گڑھے میں جا کے گرے۔ اے عزیزو مقدمہ کربلا ہے، کربلا میں آگ بھی لگائی گئی، کربلا میں تیر بھی مارے گئے، کربلا میں نیزے بھی مارے گئے، کربلا میں تلوار بھی ماری گئی، یہ مقدمہ کربلا ہے۔ ارے عورتیں اوپر سے آگ پھینک رہی تھی، گرم پانی پھینک رہی تھی، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تیر سے حملہ کر رہا تھا۔ عجب نہیں مسلم یہ کہہ رہے ہو اے مولا ارے میں مقدمہ کربلا بن کے کوفے آیا، قیدی بنایا گیا، زنجیروں میں قید کیا گیا، دارالعلوم مرا میں لائے، ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا، کہا ابن زیاد نے کہا تم نے سلام نہیں کیا امیر کو؟ میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بس میں نے مجلس ختم کی، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو ابن زیاد کہتا تم مجھے امیر کہو یا نہ کہو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ مسلم کو قتل
کہا دیکھو جب میں آیا تو کوفے میں تو کچھ لوگوں کا مقروض ہو گیا تھا، میری تلوار اور میری زرہ کو بھیج کے اس قرض کو ادا کر دو، اور جب میں کوفے میں آیا تھا لوگوں نے بیعت کی تو میں نے اپنے آقا کو لکھا تھا مولا آج آئیے یہاں کا ماحول سازگار ہے، میری وصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو خط لکھ دیا جائے، مولا کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سب بے وفا ہے، عزیز و ظالم نے حکم دیا، مسلم کو دارالمنورہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ اب دو روایتیں ہیں، میں کیسے پڑھوں؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ پہلے سر قلم کیا گیا، پھر دارالمنورہ سے نیچے پھینکا گیا، اور دوسری روایت بڑی عجیب ہے عزیزو، ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کے رسی سے جکڑ کے مسلم کو اوپر سے پھینکا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ پھینکے کہے مسلم کو یہ آخری خواہش کہ اگر تھوڑا سا پانی ہو تو مجھے مل جائے، ارے کہاں سے آب لایا گیا، جیسے ہی دہن تک لے گئے، ارے دانتوں سے جو خون بہ رہا تھا پانی نجس ہو گیا، مسلم نے پانی کو پھینک دیا، عجب نہیں اے مسلم تمہاری قسمت میں پانی کیسے ہوگا جب تمہارا آقا مرتے مرتے مر گیا لیکن اسے پانی نصیب نہیں ہوا۔ عزیزو مسلم دارالمنورہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، ظالم پھینکنا چاہتا ہے، ادھر مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ادھر حسین کی طرف یہ ہوا کی دوش پہ سلام پہنچا، حسین نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، مسلم زمین پہ آئے۔ اے عزیزو کیا ظلم ہوا آل محمد کے اوپر، میں نے مجلس ختم کی، حسین کا کارواں بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک جگہ حسین نے کہا رکو، اگر کوئی کوفے سے آ رہا ہو تو اس سے پوچھو میرے بھائی مسلم کی کیا، ارے تو سوار کوفے کی طرف سے آ رہے تھے، کہا ان کو بلا کے لاؤ، اور سوار کو بلایا گیا، کہا یہ بتاؤ تم کوفے سے آ رہے ہو، کوفے کی خبر کیا، کہا مولا سب کے سامنے بتاؤں یا آئیے تنہائی میں، کہا نہیں نہیں سب کے سامنے بتاؤ، کہا مولا بس یہ سمجھ لیجئے جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم اور حالی کے جسم پیروں میں رسیاں باندھ کے چاروں طرف گھمایا جا رہا تھا، اے مولا ارے مسلم کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ارے امام حسین نے سنا، آپ تو یہ جانتے ہیں جہاں حسین ابن علی کھڑے ہوتے تھے بھائی عباس وہیں پہ ہوتا تھا، ارے جناب عباس نے سنا، کیسے صبر کیا ہوگا، بہن بیوہ ہو گئی، لیکن حسین نے سمجھایا، میں نے مجلس کو ختم کیا عزیزو، بس ایک فقرہ سن لیجئے، حسین بیٹھے کمر کو پکڑ کے، کہا مسلم کی بیٹی کو لے کے آؤ، ارے مسلم کی بیٹی کو لائے، اپنے زانو میں بٹھایا، قبا کی جیب سے بالیاں نکالی، ارے کانوں میں پہنائی، سر میں ہاتھ پھیرا، آل محمد کے گھرانے کی بچی تھی، سر کو اٹھا کے کہتی ہے اے چچا یہ سلوک تو ان بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ارے جن کے باپ مر جاتے ہیں، میں کہوں گا مولا ارے سکینہ کو ہٹا دیجئے، سکینہ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، لیکن ہائے عصر عاشور، ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، شاید سکینہ سوچ رہی ہو کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے، لیکن آئے ظالم، کسی نے تماچا لگایا، کسی نے چادر چھینی، کوئی خیمے میں آگ لگانے کے لیے آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی اللہ کو جو لوگ مخلوق ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج ذات کے مشتاق ان کو حج ذات سے مشرف فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وہ دشمنان جو اسلام کا نقاب اوڑے ہوئے ہیں پروردگار ان کے چہرے سے اسلام کا نقاب اٹھا دے، پروردگار یمن ہو، سیریا ہو، افغانستان ہو، پاکستان اور دیگر جہاں بھی چاہنے والے اہل بیت کے موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ ہمارا زندگی کا آخری محرم قرار نہ دینا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عزاداری کو قبول فرما، میرے مالک جناب سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں، پروردگار ہم کو سچا عزادار بنا دے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء کرام کا سایہ، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سب کے باقی ہوگا، امام زمانہ کے ظہور کے تعلیم فرما، ہم کو ان کے آوان و انسان میں شامل فرما، ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا وانك انت التواب الرحيم۔